ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا. ان کا جنات کے ساتھ بہت تعلق ہے، آنا جانا ہے. جنات کا ان کا جنات کے ساتھ تعلق ہے، آنا جانا ہے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ یہ واقعہ ہے کہ ایک جن کہنے لگا میں ذکر کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جن آیا. اللہ کی مخلوق جن ہے. میں نے اس کشف المحجوب کے حلقے میں بھی عرض کیا کہ بعض اوقات جنات جو ہیں وہ تابع کرنے پڑتے ہیں. اگر جنات تابع نہ ہو، دوست ہو، تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور ویسے اس کی دوستی کرنی بھی نہیں چاہیے. جو جن کی دوستی کرنے میں وقت لگے گا وہ اللہ کی دوستی کر لے، کیونکہ جدا تو ہونا ہے. اچھا، جن بعد میں مرے گا یا پہلے مرے گا، اس کی عمر لمبی ہے. ہم پہلے مرنے میں ہماری عمریں چھوٹی ہیں، پر اللہ کو تو موت ہے ہی نہیں. مگر لگا جن میرے پاس آتا جاتا تھا، مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتا. بعض اوقات میں اس سے کچھ کہتا، کوئی چیز بھی لے آتا. کہنے لگے ایک دفعہ میں نے جن سے بتایا، میں نے کہا کوئی بزرگوں کے واقعات سنا، اللہ والوں کے واقعات سنا کہ اللہ والوں سے تجھے کچھ ملا ہو، پایا ہو تو نے. کہنے لگے اس نے بے شمار اولیاء، بے شمار صالحین اور بے شمار بزرگوں کے مجھے واقعات سنائے. سناتا رہا. ایک واقعہ ایسا تھا، وہ کہنے لگے مجھے سنایا جس واقعے نے میرے دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا کی کہ ایسا نظام بھی ہے. تو کہنے لگے ایک جگہ ایک موت واقع ہو گئی. جوان بیٹا تھا، میں گزر رہا تھا. ماں کے رونے کی جو دردناک کیفیت تھی. ہمارا رونا تو ایسے ہے جیسے اس رانڈ کا رونا جس کا، مجھے ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی کہ جس کا اکلوتا جوان بیٹا فوت ہو گیا. ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے ہمارا رونا تو ایسے ہے. اچانک وہ بات، ان کا مقولہ یاد آ گیا کہ ہمارا رونا تو ایسے ہے کہ وہ رونا کہ ران، یعنی اس کا شوہر سب کچھ مر گیا تھا، اکلوتا جوان بیٹا تھا، اور وہ جوان بیٹا بھی مر گیا. اس کا رونا کیسے ہوگا؟ اس کا درد کیسے ہوگا؟ اس کا غم کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگے میں نے عورت کے رونے پہ مجھے احساس ہوا، میں گزر رہا تھا. جنات ہمارے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں. میں نے یہاں تک کتابوں میں پڑھا بھی اور ان لوگوں سے سنا بھی. اور جنات ہمارے دکھ میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے غم میں شامل ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے اکابر کی زندگی میں یہ واقعات بے شمار ہیں، بہت بے شمار ہیں، بہت بے شمار ہیں. کہنے لگے جس وقت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے کہ ان کی میت کے کو ہل رہی تھی. تو ایک صاحب نظر نے دیکھا، انہیں کہ شاید زندہ ہیں. انہیں کہ نہیں، ان کو میت، ان کو جنات جو ہیں وہ بعض اوقات روتے روتے ان کے اوپر آ کے گرتے ہیں اور ان کے لیے رو رہے ہیں بہت زیادہ، اس لیے بعض اوقات ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اور فرمایا جب ان کو لے کے چل رہے تھے تو بعض اوقات میت کا وزن بالکل ختم ہو جاتا تھا جیسے ہوا میں تیر رہی ہے، اور بعض اوقات میت کا جیسے اتنا وزن ہوتا ہے اتنا ہو جاتا تھا. تو اس اہل نظر نے، جن کو نظر تھی، جن کی دل کی نظر تھی، آنکھوں کی نظر نہیں، کس کی نظر؟ دل کی نظر. جن کی دل کی نظر تھی، فرماتے تھے بھائی ان کو جنات کندھا دے رہے ہیں. جب وہ کندھا دیتے ہیں تو ان کا وزن ایسے ہے جیسے ہواؤں میں، اور جو پھر وہ موقع دیتے ہیں کہ انسانوں کو بھی موقع دیا جائے، پھر ان کا وزن ایسے ہے جیسے کہ میت کا وزن ہوتا ہے. بے شمار واقعات ہیں، شامل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ایک صاحب تھے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کا وصال 1991 میں ہوا. ان کے وصال کے بعد مجھے انہوں نے خود سنوایا یہ واقعہ اور دکھایا کہ حضرت کے وصال کے بعد جنات کے رونے کی اور بہت زیادہ بے قراری کی کیفیتیں، عجیب واقعات ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس عورت کے رونے پہ جو ہے، میں پریشان ہو گیا. میں نے اپنا کہیں جا رہا تھا، چھوڑ دیا، بیٹھا رہا، اور عورت روتی رہی حتیٰ کہ میت کو اٹھانے والے آ گئے. وہ عورت روتی تھی اور بعض اوقات اپنے بیٹے، بار بار اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی تھی. تو وہ چلے گئے. تو اس کے بعد روتے روتے وہ ایک کونے پہ دیوار کے ساتھ لگ کے اپنے
اپنے دوپٹے کو سر پہ ڈال کے اپنی ٹانگوں میں سر دے کے پھر کہنے لگے اس نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر کہ مولا کہ تو نے مجھے زندگی میں جب پیدا کیا، میری ماں پیدا ہوتے ہوئے مر گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی، میں غربت تنگدستی میں پلی، پھر مولا تو نے ہمیں اتنا غریب کر دیا، لوگ ہمیں دیتے تھے ہم کھاتے تھے، اور مولا تو نے مجھے پھر شوہر دے دیا، شوہر بھی غریب تھا، ساری زندگی وہ کما کے لاتا تھا تو پکتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے یہ ایک بیٹا دیا، پھر بیٹا میری امیدوں کی تمنائیں اور امیدیں بن گیا، اور میرا مولا جوانی میں تو نے مجھ سے شوہر چھین لیا، میں نے بیوی میں جوانی کو تیری حفاظت میں گزارا، تو جانتا ہے میں نے خیانت نہیں کی، میں نے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب تجھے بنا لیا، اور اے اللہ آج تو نے میرا بیٹا بھی وہ چھین لیا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، ٹھیک ہے تو نے مجھ سے چھین لیا، پر مجھے اتنا بتا دے تو مجھ سے نہیں چھینا، تو مجھ سے نہیں چھینا. کہنے لگا وہ میں اس کی مناجات سن رہا تھا، سوائے رب کے اور کوئی نہیں سن رہا تھا، وہ دکھیاری غموں کی ماری میت لے کے چلے گئے تو ایسی دیوار کے ساتھ لگی، وہ رونا بھول گئی تھی، اسے اللہ سے باتیں شروع کر دی تھی، اور بات بولنے گا کہ اللہ تو اگر مجھ سے نہیں چھینا تو تیرے چھیننے کا غم تو میں سہ نہیں سکتی، ایک وقت آئے گا، وقت گزرتے گزرتے بیٹے کا دکھ میں سہ جاؤں گی، تیرے چھیننے کا غم میں نہیں سہ سکتی. کہنے لگے میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، لیکن مجھے اس گھر سے انس ہو گیا، ممانست ہو گئی، میں اس گھر میں اکثر آتا جاتا تھا، سارا دن وہ ماں زندگی کے دن رات پہ گزار رہی تھی اپنی بقیہ زندگی کی، اور سارا دن اٹھتی کبھی بیٹے کو یاد کرتی، کبھی شوہر کو یاد کرتی، کبھی اس کی ہائے نکل جاتی، کہنے لگے لیکن وہ ہر پل اللہ سے یہی کہتی، اللہ اگر تو مجھ سے نہیں چھینا اور سب کچھ تو نے مجھ سے چھین لیا تو میری رضا پہ راضی ہوں، تو اگر باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے. کہنے لگے یہ مانگنا، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ اللہ کے سامنے مناجات میرے دل کو کھا گئی، میرے دل کو چیر گئی، اور میرا اندر ایسے کھل گیا. کہنے لگے پھر ایک دفعہ مجھے اطلاع ملی وہاں کے جنات میں وہ بوڑھی فوت ہو گئی ہے، میں نے کہا اس کے جنازے میں مجھے جانا چاہیے، اس کے جنازے میں مجھے جانا چاہیے. مانگنا اللہ کے سامنے اور باتیں کرنا اللہ کے سامنے، اللہ کیا دیتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ ساری عبادتوں کا اجر دیتا ہے، صبر والی عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں میرے اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں خود تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ باعث، خود تیرے ساتھ ہوں. کہنے لگے وہ میں نے بوڑھی دیکھی وہ فوت ہو گئی تو اس کے جنازے میں گیا، چند اس کو بیٹھے تھے بندے، کوئی رونے والا نہیں تھا، بس میں نے آنکھوں سے دیکھا فرشتے ہی فرشتے تھے، اور نیک صالح جنات تھے اس کے جنازے پہ اور اس کی میت کے ارد گرد، اور کہا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا قبر اتنی وسیع اور اس کے اوپر وسعت اور رحمت، ایسی زندگی عجیب و غریب. اسی قسمہ پرسی پہ وہ چلی گئی، پر صبر کا سلا اسے یہ ملا، اس کی قبر وسیع ہو گئی.